السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی آن لائن جغرافی کلاس۔ آج ہم لوگوں نے آپ کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 4 شروع کرنا ہے، چین یعنی چائنا۔ اب جو چائنا ہے یہ پاکستان کا جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے۔ کل پاکستان کا چیپٹر جب پڑھا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے شمال میں جو ہمالیہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چین واقع ہے، اور پاکستان اور چین کو جو ہے وہ ایک دوستی کی جو ہے وہ شاہراہ، جس کو شاہراہ قراقرم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ملایا گیا ہے۔ اور چین جو ہے اس کو پاکستان کا قریبی ہمسایہ ملک اور دوست جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور چین اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ تجارت کا بھی سلسلہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم نقشے میں چین کا جو ہے وہ محلِ وقوع دیکھیں اور اس کی لوکیشن دیکھیں تو چین کا نقشہ کچھ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بک پہ۔ چین کا جو شمالی حصہ ہے وہ منگولیا کی سرحد سے ملتا ہے، اور اس کا جو جنوبی شمالی حصہ ہے وہ روس سے ملتا ہے، اور جنوب مغربی حصہ جو ہے وہ پاکستانی سرحد سے ملتا ہے۔ یہ اوورآل جو ہے وہ چین کی جو ہے وہ لوکیشن ہے۔ چین جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے چین جو ہے وہ دنیا میں جو ہے روس، کینیڈا اور امریکہ کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ جو ہے یہ 9,057,00,000 اور 1,300 مربع کلومیٹر ہے، اور بیجنگ جو ہے وہ اس کا دارالحکومت ہے، اور شنگھائی جو ہے وہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اگر پاپولیشن کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا کی کل آبادی کا جو 5ویں حصے سے زیادہ لوگ ہیں وہ چین میں آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ بہت گنجان آباد ہے۔ 1953 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں اس ملک کی آبادی جو تھی وہ 582 جو ہے وہ ملین تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 1982 میں جب مردم شماری ہوئی تو اس میں آبادی 1 ارب اور یہ کچھ سٹیٹسٹکس آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں اتنی ہو گئی، اور اس سے پتہ چلا کہ چین جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ واحد قوم تھی جو 1 ارب کے ہدف کو جو ہے وہ کراس کر کے گئی۔ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اس طرح سے اگر آبادی بڑھتی جائے گی تو ملک کی اکانومی پر جو ہے وہ بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے وہ پھر پلاننگ کی گئی، اور پلاننگ یہ تھی کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ 1.27 بلین سے نہ بڑھنے پائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا، اور ایک فیملی کو ایک ہی بچہ پیدا کرنے کا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ملا۔ اس طرح سے 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق چین کی آبادی جو ہے وہ 1.372 بلین جو ہے اتنی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ آبادی کی تقسیم کے لحاظ سے چین میں جو بھی جتنی آبادی ہے اس میں 90% لوگ جو ہیں وہ چینی ہیں، باقی جو 60% رقبہ ہے اس کے اوپر یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جو 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شمال مشرقی حصے میں جو ہیں وہ کوریائی لوگ ہیں، اور جو شمال مغربی حصہ ہے جو صحرائی علاقے ہیں اس میں مسلمان ہیں جو کہ تقریباً جو ہیں وہ 80 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو باقی ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ چینی لوگوں پر ہی مشتمل ہے۔ چین کا جو مشرقی حصہ ہے وہ زیادہ گنجان آباد ہے، اور جو اس کا سطح مرتفع والا حصہ ہے جس میں لوئی میں فین اور وے کی وادیاں آ جاتی ہیں اور جنوب مشرقی ساحل کے ڈیلٹائی علاقے آ جاتے ہیں، یہ تقریباً جو ہے وہ کم گنجان آباد ہیں۔ جو گنجان آباد علاقے ہیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ مشرقی حصے کے ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ یانگسی کیانگ کا زیریں میدان یہ سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ اس کے بعد چین کا شمالی میدان ہے، وسطی جھیلوں کا میدان، جنوبی منچوریا، سکوائن بیسن اور ڈیلٹا سی کیانگ، یہ ملک کے جو ہیں وہ زیادہ آبادی والے جو ہیں وہ حصے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے دیکھیں تو چین جو ہے اس میں زراعت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ملک کے کل رقبے کا 10% حصہ جو ہے وہ قابل کاشت ہے، اور یہ زیادہ تر مشرقی چین میں ہی جو ہے وہ واقع ہے یہ حصہ، اور ملک میں جو زیادہ سے زیادہ کراپس جو پیدا ہوتی ہیں وہ جو ہیں 2-3 اس میں زیادہ جو ہیں وہ اہم ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی اہم فصل جو ہے وہ چاول کی ہے، پھر گندم کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے
مختلف اور اجناس جو ہیں وہ اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ کل جو فصلوں کے لیے زیر کاشت رقبہ ہے وہ 58.3 ملین ہیکٹر ہے۔ اس میں سے تقریباً 17.82 ملین ہیکٹر جو ہے وہ زیر آبپاشی ہے، اور ملک کا جو کاشت شدہ رقبہ ہے اس پر میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ 3 بڑی فصلیں ہیں۔ چاول کی فصل جو ہے وہ 1/5 حصے پر جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے۔ زیادہ تر چاول کی فصل جو ہے وہ ہوائی دریا جو ہے وہ اس کے جنوب میں دریائے یانگسی کی وسطی اور زیریں وادیوں میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ دوسری اہم فصل گندم ہے، جو شمالی چین میں ہوئی دریا کے شمال میں کاشت کی جاتی ہے۔ گندم کی پیداوار چین کے شمالی میدان اور وے اور فین دریاؤں کی وادیوں میں، خاص طور پر لوئس کے حصے میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری جو اہم فصل ہے وہ چھوٹے ریشے کی کپاس ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی انواع و اقسام کی سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، شہتوت کے درخت اور ریشم کے کیڑے بھی پالے جاتے ہیں۔ چاول اور چائے کی فصلیں بھی یہاں پر ہیں، اور مشرقی حصے میں خاص طور پر چیکیانگ اور کوفین کی جو چائے ہے وہ دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ لانگ پن چاولوں کی دوہری کاشت کے علاقوں کے طور پر مشہور ہے، اور یہاں پر سال میں جو ہے وہ 2 چاولوں کی جو ہیں وہ فصلیں جو ہیں وہ کاشت کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شکرقندی جو ہے وہ بہت سے حصے پر جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے۔ سرسوں، پھلیاں، گندم، شکرقندی، اس کی کاشت بھی سکوائن کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ چین میں جو ہے وہ سرمائی گندم جو ونٹر ویٹ کے علاوہ سپرنگ ویٹ بھی جو ہے وہ اگائی جاتی ہے، یعنی سال میں 2 فصلیں جو ہیں ملتی ہیں۔ ان کی کاشت جو ہے وہ چین کی جو دیوار عظیم کے نواحی علاقے ہیں وہاں پر منگولیا کے حاشائی علاقوں میں جو ہے اس کی کاشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو سرمائی اور آپ کی بہاری گندم ہے یہ اس کے بعد نقشہ ہے چین کا زرعی خطے کے حساب سے، اور اس میں یہ سارے حصوں میں بتایا ہوا ہے کہ یہ بہاری گندم اور سویابین کے علاقے ہیں، یہ بھی بہاری گندم کے علاقے ہیں، یہ چراگاہ والے علاقے ہیں، یہاں پر سرمائی گندم اور باجرہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی سرمائی گندم ہے، چاول اور گندم کے علاقے یہ ہیں، اور چاول اور چائے کے علاقے یہ آ جاتے ہیں۔ چاول کی دوہری فصل ان علاقوں میں ہوتی ہے، اور بلند حصہ چاول کے علاقے جو ہے یہ ہیں، یہ چراگاہ والے علاقے ہیں، اور یہ نخلستانی کاشتکاری کے علاقے ہیں۔ یہ پورے کا پورا میپ جو ہے یہ زرعی پیداوار کو جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے معدنی اور طاقتی وسائل آ جاتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی میں معدنیات کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور جو ہے شروع میں جو 2000 سال قبل چین میں جو ہے وہ صرف چند ایک معدنیات جو ہیں وہ دریافت ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر تانبا، کلئی اور کانسی کا جو ہے استعمال 2000 سال قبل مسیح جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور 8000 سال قبل مسیح جو ہے یہاں پر لوہے کا استعمال کی بھی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی، اور چین کی معدنیات میں کوئلے کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس ملک میں جو ہے وہ بہت سے جو ہیں وہ ذخائر کوئلے کے ہیں۔ اس کے علاوہ سرما اور ٹنگسٹن کے ذخائر بھی ملک میں بہت زیادہ ہیں۔ لوہا اور کلئی اوس مقدار میں موجود ہیں۔ تانبا، گندھک، معدنی تیل اور دیگر معدنیات بھی کم و بیش مقداروں میں موجود ہیں۔ کوئلہ جو ہے وہ مشرقی ایشیا میں سوائے سائبیریا کے چین میں سب سے زیادہ کوئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جو چین میں زیادہ تر اچھی کوالٹی کا لوہا جو پایا جاتا ہے اس میں وہ کوک بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس قسم کے کوئلے کے محفوظات کا اندازہ جو ہے وہ 6 بلین ٹن لگایا گیا ہے۔ کل مقدار کا 4/5 حصہ لوئس کے علاقوں کے 2 صوبوں شینسی اور شانسی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تخمینے کے مطابق جو چین میں کوئلے کے ذخائر ہیں وہ 444 بلین ٹن ہیں، جو جرمنی اور سلطنت متحدہ کے ذخیروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لوہا جو ہے وہ چین میں لوہے کے ذخائر نہ تو بہت زیادہ ہیں اور نہ ہی بہت کم ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل محفوظات جو ہیں وہ 12 بلین ٹن ہیں۔ عام طور پر یہ خام دھات میں اچھی قسم کا لوہا جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اعلیٰ خام دھات کے ذخائر جو ہیں وہ چین کی دیوار عظیم کے جنوب میں پائے جاتے ہیں۔
کچے لوہے کا قریباً 100 ملین ٹن کا ذخیرہ جس میں 65% لوہا ہے وادی ینگ سی کیاں کے مشرقی حصے میں دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کانسو اور سکوائن کے صوبوں میں بھی کچے لوہے کی کانیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ دیگر معدنیات میں جو ہیں وہ چین میں جو ہے وہ گندک کے ذخائر جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور اس کی پیداوار صنعت کے لیے بھی کافی نہیں ہے، اس لیے گندک جاپان سے جو ہے درآمد کی جاتی ہے۔ تانبا چین میں وسیع طور پر جگہ جگہ پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سیسے اور جست کے محفوظات بھی ہیں، اور تانبے اور چاندی کا جو قریباً نصف سے زیادہ ذخائر ہیں وہ جنوب مغربی صوبوں میں پائے جاتے ہیں، اور یونان کا علاقہ کلئی کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ ویلفرام جس کو ٹنگسٹن کی خام دھات کہتے ہیں، اس کی پیداوار بھی چین میں اہمیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے مشہور ٹنگسٹن پیدا کرنے والے ممالک میں جو ہے وہ چین کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہنان، گوانگڈونگ اور یونان کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ منچوریا دنیا میں سب سے زیادہ میگنیسائٹ پیدا کرنے والا علاقہ ہے۔ غیر دھاتی اشیاء میں شیشہ، جپسم اور نمک کے ذخائر بھی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور یہ مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسبیٹوس، ابرک، گاد پتھر، قلمی شورہ، سوڈا فاسفیٹ، سونا اور پارا بھی چین میں پائے جاتے ہیں۔ یہ میپ ہے چین کا جس میں ان طاقتی وسائل کا جو ہیں مختلف سمبلز استعمال کیے گئے ہیں۔ کوئلے کی کانیں، تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، کوئلے کے ذخائر اور صنعتی علاقے، اس کو مختلف سمبل سے شو کیا ہوا ہے، اور انہی سمبلز کو پھر ادھر میپ میں مختلف علاقوں میں جن علاقوں میں یہ طاقتی وسائل موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ شو کیا گیا ہے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ بس اتنا ہی، اس کو دھیان سے پڑھیں اور سمجھیں۔ کوئی اس میں پرابلم ہے تو مجھ سے آپ جو ہے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔